الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں. گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ انبیاء کا توکل اور اللہ پر بھروسہ کیسے تھا اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیسے کیا. بہت ساری قرآن کی آیتیں ہم نے سنی. آج کے اس درس میں ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توکل اور بھروسے کو اپنے مومن بندوں کا شعار بتلایا ہے. مومن بندوں کی خصلت بتلائی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اس سلسلے میں مومنوں کی تعریف فرمائی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، اذ ہمت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورۃ آل عمران کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالی ان کا ولی اور مددگار ہے اور اس کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی نے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے 7 جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالی نے سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں، ھذا نعت اہل الایمان. اللہ تبارک و تعالی نے توکل اور بھروسے کو ایمان والوں کی خصوصیت بتایا ہے اور اس پر ان کی تعریف کی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات سورۃ النحل، سورۃ العنکبوت میں بھی کہا، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بھی کہا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 50 پر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین.
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں مومنوں کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو اس سلسلے میں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے وہ یہ کہ بندے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ بس ہم لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہلکی سی گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری حالتوں میں، سارے معاملات میں سوائے اللہ کے کسی اور پر بھروسہ کریں۔ یعنی ہر حالت میں ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ کوئی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جس میں ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے بغیر رہیں۔ ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ کھانے کے لیے، دانے دانے کے لیے، پانی کے گھونٹ گھونٹ کے لیے، پھر جب وہ ہمارے جسم میں آتا ہے تو اسے پھر باہر نکالنے کے لیے، ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس لیے کہ میں اور آپ جس کو اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے، فقیر ہیں، ضعیف ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری کیا بساط ہے۔ ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جو کمال کی ہے، وہ غنی ہے، اور ایسی غنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو کامل ہے، مطلق ہے۔ اسی کی رحم کے، کرم کے ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ان بندوں میں سے بنائے جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں اللہ کے فضل و کرم سے کل کے درس میں ہمارے پاس رہیں گی کہ اللہ پر بھروسہ مجھے اور آپ کو کرنا تو ہر حال میں ہے، لیکن کہاں کہاں، کب کب، کیسے کیسے، انشاءاللہ اس کا ذکر کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔